کہنے والے نے اسے کہا ہر وقت نشے میں رہتے ہو، مدہوش رہتے ہو، یہ تو لکھ دیا، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، لیکن حضور کی مدح میں نہیں لکھا۔ تو وہ ساغر کہتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کر دیا کہ میں کس کے بارے میں لکھوں، اس کے لیے مجھے ہوش میں آنا ہوگا۔ ہوش میں آیا، جام کو توڑا، میں کو چھوڑا، اور ہوش میں آ کے کہا اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ کہنے والے تو اس نے تو کہا تھا نعت نہیں لکھی، تو اس نے یہ نہیں کہا اس کی نعت کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی مدح کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی ثنا کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ اس کا ذرا ذوق دیکھیے، کہتے ہیں اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ اور تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ ماسٹر صاحب جو لفظوں کی پہچان رکھتے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، معراج کی رات، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، انگلی، سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازک، اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازک۔ اس نے حجرہ عائشہ کا کبھی خواب سا دیکھا ہوگا۔ لیکن دھرتی پر اربوں انسان موجود ہیں، اربوں انسان موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنا تخیل رکھ رہا ہوں۔ میرا تخیل یہ ہے کہ یہ اربوں کے اربوں انسان مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ان میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان بن جائیں، پھر یہ سارے کے سارے خطیب بن جائیں، پھر یہ حضور کا تذکرہ شروع کریں، ان سب کی انتہا آ جائے گی، لیکن میرے آقا کی زلف کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں چند لمحوں میں، کوئی خطیب چند لمحوں میں یہ بزم ایک محفل میں، ایک دن کے پہر میں، دو پہر میں کتنا کر سکتی ہے؟ میرے آقا کا تذکرہ تو اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے ذکر آپ کے کو اتنا بلند کر دیا، اتنا عرفہ کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ میں کائنات میں جسے بھی دوں گا تیری نسبتوں سے عطا کرتا رہا۔ میں قرآن مجید میرے سامنے ہے، اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ ہو تو میں قرآن سے ایک موتی آپ کے حوالے کرنے لگا، تھوڑا جو مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ اسٹیج پہ جو میرے پیچھے تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں، یہ آپس میں اگر گفتگو چھوڑ کے میری طرف توجہ دیں تو میں ان کے حوالے کروں۔ سوال یہ ہے، سوال یہ ہے، سوال رکھ رہا ہوں حضرات اسٹیج والوں، سوال یہ ہے، حضور کا تذکرہ تو بڑا بلند ہے، حضور کے سر پہ جو میرے رب نے تاج رکھا ہے اسے کوئی چھین سکتا بولیے بولیے نہیں، جو ختم نبوت کا تاج ہے اسے کوئی چھین سکتا؟ ساری دنیا الٹی لٹک جائے۔ یہ جو چھیڑ خانیاں ہر سال کرتے ہیں ختم نبوت کے قوانین میں، یہ کرنا شروع ہو جائیں
اور انہیں اس میں کسی حد تک کامیابیاں اگر خدا نخواستہ مل بھی جائیں، میرے آقا کے سر پہ جو عروج کا، معراج کا، ختم نبوت کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اسے کوئی چھین سکتا؟ اب سوال یہ ہے، جب اسے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ حضور کی شان کسی سے کم ہو سکتی؟ تو پھر میں کیوں بولوں؟ توجہ میری طرف رکھیے تھوڑا سا، پھر میں کیوں بولوں؟ ہم زور کیوں لگائیں؟ میں تقریر کیوں کروں؟ ہم محفل کیوں سجائیں؟ آپ کیوں تشریف لائیں؟ آپ کیوں بولیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ میری کوئی جملے سمجھ آ رہی؟ سوال ہے نا؟ اب توجہ سے جملہ سنیے گا۔ قرآن مجید میرے سامنے ہے، اللہ رب العزت نے جب آیت نازل فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، توجہ میری طرف رکھنا، اللہ فرماندے نے میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیجدے تے تسی بھی بھیجو، اور اونچی آواز میں، میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیجدے، تسی بھی بھیجو۔ بڑی توجہ، یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، سامنے بیٹھے تھے حضور کے صحابہ، صحابہ نے ایک سوال کیا، صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمنا ہو فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم درود کیا بھیجیں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دو کیے، اللہ نے صرف درود کا حکم نہیں کیا، اللہ نے دو حکم کیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سب سے مخاطب نہیں، اللہ فرماتے اور ایرا غیرہ نتو خیرہ مخاطب نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان سے بات کر رہا ہوں، سب کو اللہ مخاطب نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کیا بات فرمایا؟ صلو علیہ وسلموا، درود بھی بھیجو، سلام بھی پڑھو، دو حکم دیے۔ صحابہ نے سوال کیا اما السلام علیکہ یا رسول اللہ وقد علمنا ہو فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ہم درود کیا بھیجیں؟ جب انہوں نے سوال کیا اب حضور نے جواب دیا، حضور فرماتے ہیں قولو، کہو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی۔ اگر لوگ معنی پہ غور کریں یقین جانے ہم سے جھگڑنا چھوڑ دیں، اللہم صلی علی، کبھی اس کا یہ نماز کی ڈائری ملے گی اس کے اندر بھی ترجمہ میں لکھا ہوگا، معنی پہ کبھی غور کیجئے گا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ بھیج دے، اے اللہ، بولیے ذرا یار میرے سے، اے اللہ۔ لطف کی بات یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں تم بھیجو، یہ نقطہ عرض کرنے لگا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلو، مومنو تم بھیجو، رسول اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے، کم از کم ساری لا دو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ بھیج دے۔ ایمانداری سے بتائیے اللہ کسی بات کا حکم دے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے خود کر؟ اللہ جو کہے نماز پڑھو وہ کہہ سکتا ہے خود پڑھ؟ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کہے روزہ رکھو وہ کہہ سکتا ہے خود رکھ؟ حد کفر کو چلا جائے گا۔ لیکن یہاں بڑا عجب معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو، رسول اللہ نے سکھلایا کہہ دو اللہ بھیج دے۔ اللہ پہلے یہ تو دیکھیے درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو، درود کہتے ہیں رحمت کو۔ اب دیکھو اپنی اپنی جیبوں میں، آپ کے پاس رحمت ہے؟
کاش آپ دھیان سے مجھے سن رہے ہوتے، مجھے سنانے کا لطف آتا. یا کوئی یہاں آ کے سنائے، میں اتنے بہ کے سنا تو میں پھر دساں میں کیویں سنی دے. اب دیکھیے اپنی اپنی جیبوں میں، آپ کے پاس رحمت ہے. مجھے جو ماسٹر صاحب کہیں اس بچے کو 1 لاکھ روپیہ دے دے، اور میرے کو ہوئے تو میں دینا ہے. میرے کو ہوئے گا تو دیا گا نا. جب میرے کو ہونا نہیں تو میں ماسٹر صاحب نو کہنا نہیں آپ دے دیو. میں کہنا نہیں حضرت رو آپ دے دیو. اللہ فرماندے نے رحمت بھیجو. رسول اللہ نے سکھلایا کہو نا اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے. کیا مطلب؟ میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا. میں تو طالب رحمت، میں تو مولویوں سے پوچھتا ہوں مجھے کوئی کام بتاؤ، میں وہ کام کروں مجھ پہ رحمت ہو جائے. میں تو رحمت تلاش کرتا ہوں، میں تو رحمت مانگتا ہوں. میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر سن، تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں، تو بھیج سکتا بھی نہیں، اور میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی. میں جانوں رحمت جانے میرا محبوب جانے. 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو جاتا ہے، اب بھی جاتا ہے. اور جو ایک بار جائے قیامت تک اس کی پھر باری نہیں آنی. اللہ فرماتے ہیں میں جانوں میرا محبوب جانے تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں، تو بھیج سکتا بھی نہیں، اور میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی. اللہ پھر مجھے کہا کیوں کہ تو بھیج. اللہ تو بڑا عجیب تھا. اللہ جب میرے پاس ہے نہیں، میں بھیج سکتا بھی نہیں، رحمتیں تیرے پاس بھیجنی بھی تو نے، اور محبوب کا کیا مقام وہ بھی تو جانتا ہے، وہ تیرے پاس تو نے بھیجنی ہے، پھر مجھے کہا کیوں. اب اس جملے پہ بھی اگر کوئی چپ رہا مجھے منت کرنی پڑی تو دکھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تیرے پاس نہیں، تو بھیج سکتا بھی نہیں، تجھے اس لیے کہا تاکہ تجھ پہ 10 رحمتیں بھیجوں. تجھے اس لیے کہا. میں نے عرض کیا تھا میں کیوں بولوں، ہم کیوں جلسہ کریں، ہم کیوں محفل سجائیں، ہم کیوں زور لگائیں، ہم کیوں نعرے لگائیں. اللہ فرماتے ہیں تیرے پاس رحمت نہیں، لیکن تجھے اس لیے کہا تاکہ تجھ پہ 10 رحمتیں بھیجوں، تیرے 10 درجے بلند کروں، تیری 10 غلطیاں مٹا دوں. ورنہ محبوب میرا میں جانوں رحمت جانے جسے میں نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے، عرفہ بنایا ہے، اس پہ رحمت تجھ سے پوچھ کے نہیں بھیجنی جسے میں نے مقصود کائنات بنایا ہے، مرکز کائنات بنایا ہے، ہادی کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے، طبیب کائنات بنایا ہے، اس نے کائنات بنایا ہے، رونق کائنات بنایا ہے، بہار کائنات بنایا ہے، فخر موجودات بنایا ہے، جمیع الحسنات بنایا ہے، جامع البرکات بنایا ہے، خیر الانام بنایا ہے، سید العرب والعجم بنایا ہے، جمیل الشیم بنایا ہے، تاجدار حرم بنایا ہے، چراغ حرم بنایا ہے، عادل بے عدیل بنایا ہے، دعائے خلیل بنایا ہے، لطف رب جلیل بنایا ہے، صادق و امی بنایا ہے، خیر الورا بنایا ہے، بدر الدجا بنایا ہے، شمس الضحا بنایا ہے، احمد مصطفیٰ بنایا ہے، محمد مصطفیٰ بنایا ہے. رسالت شان مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر. جے تواڈی سبحان اللہ ہوندی تے ایک جملہ آ گیا سی جڑا تواڈے صحیح بات توجہ ہے. یقین جانو جنہ اتھے حوث ہے انہی ہی اتھے گرمی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ دیجئے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اے درود دے معاملے کئیاں نو پھر تھوڑی جی مشکل بن گئی ہے.
بیٹھے ہو چلے گئے سبحان اللہ روح دے معاملے چ کئیاں نوں پھر تھوڑی جی پرابلم بڑھدی کہندے نے ایک گل وچ میں تیرے نال ہاں میں کیا کیڑی اخے ایتھوں پڑھو نا تے پہنچایا جاندا ہے سبحان اللہ کہندے نے ایک گل وچ اسی تواڈے نال آ بھئی ایتھے پڑھیے نا بڑا دکھ ہوئے گا جے میرا جملہ تجھے ضائع کر دیتا ایتھے پڑھو نا میں کیا پہنچایا کتھے جاندا ہے سبحان اللہ پہنچایا کتھے جاندا ہے روزے تے اتھے کیوں پہنچایا جاندا ہے اتھے کیوں پہنچایا جاندا ہے جی بولو نا یار تھوڑا جا میرے ساتھ اتھے کیوں پہنچایا جاندا ہے موجود ہیں سارے بولو گے تے گل لگنی کرا جی اتھے اس واسطے پہنچایا جاندا ہے بھئی حضور اتھے نے تے تو اتھے ہے ہاں ہاں سبحان اللہ حضور اتھے نے تے تو اتھے تے جدوں تو اتھے ٹر جائیں سبحان اللہ جدوں اللہ تینوں مواجہ شریف لے جائے ہن تے تو آپ اتھے پہنچ گئے جتھے او پہنچاندے نے او بولو یارا میرا جتھے او ہن تے تو آپ اتھے ٹر گئے تے ہن پھر بحث تے نہ کر ہن پھر مناظرے تے نہ کر کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینے میں جا ارے غم کے مارو سنا آج مجھ سے تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دو یہ دل پھر کبھی بھی غمگین ہوگا نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو ماں بین بیتی کا فرمان ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہ ہے ذرا تم جمع کر اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے اللہ حضور سے پیار نصیب فرمائے بہرحال لمبی باتیں نہیں کرنی ٹائم بڑا تھوڑا ہے حضور پیدا ہوئے سبحان اللہ محققین لکھتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے میری کو باتیں سمجھ آ رہی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا علماء فرماتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے عوام کہندی ہے نہیں اسی تہاڈی گل نہیں مننی 12 کو پیدا ہوئے گل میرے خیال میری تانوں پسند نہیں آئی جی اوکھی گل ہے نا سبحان اللہ محققین لکھتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے عوام کہتی ہے نہیں باقی ہر گل تواڈے پیچھے اے گل اسی نہیں مننی 12 کو پیدا ہوئے اچھا کسی نے لکھا 7 کو پیدا ہوئے احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے میرے خیال ہے بالکل ہی ٹر گئے ہو میں بڑے ادب نال لا لیا اور انہاں جو کچھ لکھے میں وہی ہونا لے بولی انہوں اے دل وچ بولدے نے کوئی نال والا سن نہ لوے سبحان اللہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں حضور جو حضرت نے لکھا میں نے وہ سنانا ہے وہ 9 لکھتے میں 9 سنا دیتا وہ 12 لکھتے میں 12 سنا دیتا وہ 7 لکھتے میں 7 سنا دیتا اور انہوں نے لکھا 8 کو پیدا ہوئے سبحان اللہ کب پیدا ہوئے 8 کو عوام کے آسی تواڈی بھی نہیں مننی باقی ساریاں گلاں تواڈیاں مننیاں نے روٹی تواڈی مننی ہے ختم تواڈا مننا ہے حلوہ تواڈا مننا ہے لنگر تواڈا مننا ہے حضرت جی اے گل اسی تواڈی نہیں مننی کہ 8 کو پیدا ہوئے 12 کو پیدا ہوئے سبحان اللہ یار تھوڑا تھوڑا مسکراؤ میرے نال لیکن میں ادوں بہت حیران ہویا جدوں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا حضور 10 محرم کو پیدا ہوں تو میرے خیال پنڈال خالی ہو جانا چاہیے میں جڑے جڑے لفظ بولے نا میں انہاں دا ذمہ دار سبحان اللہ عوام کہندی ہے اسی تواڈی بھی نہیں 11ویں تواڈی مننی ہے اے گل اسی تواڈی نہیں مننی 12 پیدا
اچھا سنیے، اللہ رب العزت حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ 9 کو پیدا ہوئے، 7 کو پیدا ہوئے، 8 کو ہوئے یا 12 کو ہوئے، پیدا ہوئے، اور یہ خوشی اتنی بڑی خوشی ہے کہ باقی تمام عیدیں اس سے کم ہیں۔ حضور کے آنے کی خوشی اسے لفظ عید سے بھی میں تعبیر نہیں کر سکتا، وہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اتنی کسی عید کی خوشی نہیں ہے جتنی محمد کے آنے کی خوشی یہ ہے۔ اور یہ بولیے ہے، سارے بولو، سنی بولو، اور سنیوں بولن جڑے اتو بھی سننی وچوں بھی حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ آپ گلی محلوں میں یہ نعرہ خوب سن رہے ہیں، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، خوشی ہے نا سارے نو؟ اس نو خوشی ہے جڑا حضور دے تابع ہے، اس تاجر نو خوشی ہے جڑی تجارت تو حضور دی امت خوش ہے، اس مولوی نو خوشی ہے حضور دے آن دی، جدی اتباع دے نال، جدی امامت دے نال اس دی امت، محبوب دی امت خوش ہے۔ او مولوی کہہ سکتا ہے کہ منو حضور دی آن تے خوشی ہے، او تاجر کہہ سکتا ہے منو حضور دی آن تے خوشی ہے، او نوجوان جدی نظر تو او دا محلہ محفوظ ہے، او کہہ سکتا ہے منو حضور دی آن۔ اے او حضور دا میلاد ہے جڑا بڑا اوکھا ہے منانا، جڑا پوتا اوکھا ہے، ورنہ سنو یہ ہمارے اکابر نے جو لکھا کہ حضور آئے تو ظلمات مٹے، حضور آئے تو شرک مٹی، حضور آئے تو بدعات مٹی، حضور آئے تو رسومات مٹی، پردے اٹھے نگاہ سے عرشیں نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت لاہوری نے 3 خوبصورت جملے لکھے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میلاد والوں کے لیے لکھے۔ کن کے لیے؟ میں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ حضرت لکھتے ہیں ادب، اطاعت، محبت، انہیں ایک دفعہ اگر دوہرا لیں تو یہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے۔ ادب، اطاعت، محبت۔ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہوں باپ سے فیض نہیں لے سکتا، پیر کے پاس نہ ہو، مرید کے پاس نہ ہو، پیر سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہو، استاد سے فیض نہیں لے سکتا، اور اگر یہ 3 چیزیں امتی کے پاس نہ ہو، نبی سے فیض، ادب، اطاعت، محبت۔ اب اس طالب علم سے بڑے دھیان سے ایک بات سنیے گا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں، خطباء سے سنتے ہیں، اور آپ سب کے پاس یہ بات محفوظ ہے کہ حضور میرے لیے نمونہ بن کر آئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن یہ نمونہ ہے کس چیز میں؟ نماز میں حضور نمونہ، روزہ میں نمونہ، قربانی میں نمونہ، حج میں نمونہ، معاملات میں نمونہ، رشتے ناتوں میں نمونہ، لین دین میں نمونہ، صلح میں نمونہ، جنگ میں نمونہ، دوستی میں نمونہ، دشمنی میں نمونہ، کسی کے ماتحت کام کرنے میں موجودہ، حاکم بن کے رہنے میں نمونہ، ہر معاملے میں حضور کی ذات۔ لیکن اس نمونے کو کوئی اپنائے تب جب محبت ہو، ادب ہو، اطاعت کا جذبہ ہو۔ محبت مصطفیٰ کے لیے حضور خود نمونہ نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ذرا توجہ سے سننا یہ جملہ، اطاعت مصطفیٰ کے لیے حضور کی خود ذات نمونہ نہیں۔
ادب مصطفیٰ کے لیے حضور کی خود ذات نمونہ، ہر معاملے میں حضور نمونہ، لیکن ان چیزوں میں نمونہ نہیں، تو اللہ امت کو پھر ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں امت کے لیے ادب مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کے لیے میں نے محبوب کے یاروں کو نمونہ بنایا۔ کنہیں نمونہ بنایا؟ امت کو ادب چاہیے، صحابہ کے در پہ ملیں گے حضور۔ امت کو اطاعت چاہیے، صحابہ کے در پہ ملیں گے حضور۔ امت کو محبت مصطفیٰ کا دروازہ چاہیے تو صحابہ کی چوکھٹ پر ملیں گے۔ اب ایک جھلکی سنیے، ادب مصطفیٰ دیکھیے صحابہ کا۔ حضور جب پہنچے نا یثرب میں تو آپ سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جہاں جا کے رکے، تو حضور کی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کر اونٹنی رکی۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ مکان حضرت انصاری نے نہیں بنایا تھا، وہ مکان طبہ بادشاہ نے بنایا تھا اور حضور کے لیے بنوایا تھا، لیکن وہ لمبی تفصیل ہے۔ اب یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ ادب مصطفیٰ دیکھو دین پر والو، لیا والو، ادب مصطفیٰ دیکھیے، یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ حضرت انصاری ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اوپر آرام کیجیے۔ فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ یا رسول اللہ اوپر آرام کیجیے۔ نہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ حضور آرام کرنے کے لیے نیچے لیٹ گئے۔ ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کے یوں کھڑے رہے، کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرمائے۔ محبت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ صحابہ جو حضور کا تھوک مبارک نیچے نہیں آنے دیتے، وہ صحابہ جو حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں آنے دیتے، وہ صحابہ، وہ ادب امت نے سیکھنا ہے نا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے پرسوں ایک ویڈیو دیکھ کر مسجد نبوی کے صحن کی، بڑا دکھ ہوا، لیکن شاید کوئی اسے اپنے مسلک کے طور پر دیکھے۔ میں اور نظر سے دیکھتا ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں۔ جب قرآن کی آیت اتری آپ چپ رہو، آپ کی مرضی، میرا کام آزان دینا ہے۔ جب قرآن کی آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں پست کرو میرے محبوب کی آواز سے۔ تمام صحابہ میں بلند آواز تھی حضرت عمر کی۔ بعض لوگوں کی فطرت ہے نا آواز اونچی ہوتی ہے، بعض بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جھگڑ نہیں رہے ہوتے، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے جیسے جھگڑ رہے ہیں، آواز بلند ہوتی ہے۔ جیسے تمام انبیاء میں جلالی طبیعت تھی حضرت موسیٰ کی، ایسے ہی تمام صحابہ میں جلالی مزاج تھا حضرت عمر کا، اور بڑی اونچی آواز تھی، بہت بلند آواز سے بولتے تھے۔ لیکن جب قرآن کی آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں پست کرو، تو حضرت عمر اتنا دھیما بولنے لگ گئے کہ حضور کو کہنا پڑتا تھا عمر کیا کہا ہے؟ عمر کیا کہا ہے، ذرا اونچا بولو۔ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے، اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے، اتنی جلالی طبیعت عمر کی، اور اطاعت دیکھیے جب منافق نے کہا نا عمر حضور کو بات شاید سمجھ نہیں آئی، میں تجھ سے فیصلہ کروانے آیا ہوں، تو عمر اندر گیا تلوار اٹھا کے لے آیا۔ اتنی جلالی طبیعت، اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے، محبت مصطفیٰ۔ بات بڑی عجب آ گئی ہے، لیکن اب میں آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتا، پتہ نہیں میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ امت نے جن سے ادب لیا، امت نے جن سے، اور یہ میں اپنی طرف سے جملے کہوں، آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہو، مجھ سے سوال کر سکتے ہو، یہ تو مجھے قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک آنے والا میں ایمان وہ قبول کروں گا جو میرے محمد کے یار جیسا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ،
اللہ فرماتے ہیں میں نے قیامت تک کے لیے معیار اور کسوٹی محبوب کے صحابہ کو بنا دیا ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عدیم کروں گا محشر تک یوہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں گفتار صحابہ کا فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سب سینے پر دھرتی کے سب ہے یہ سوشل میڈیا ہے اور فتنوں کی اماجگاہ ہے بڑے عجیب عجیب فتنے ہیں نوجوانوں اور ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بڑی منتوں کے ساتھ بات اپنی پہنچانی پڑتی ہے اور کسی اور کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ انہیں مجمع کو چپ کرانا پڑتا ہے میرے خیال میں اردو سمجھ نہیں آتی آپ کو لیکن مجھے سریکی آتی نہیں اگرچہ میں 18 سال سے یہاں آ رہا ہوں مجھے سریکی آتی نہیں وہ ایک شتونگڑے نے کہا حضور نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا نا تو ایک مجمع میں ایک بندہ بھی نہیں اٹھا جس نے کہا کہ میں بات مانتا ہوں حضور نے جب اعلان توحید فرمایا فاران کی چوٹی پر ایک بھی نہیں اٹھا ایک بھی نہیں تھا جس نے بات قبول کی ہو میں نے کہا بات تیری بالکل ٹھیک ہے پہلے دھیان میرا بھی اس طرف نہیں گیا اب جب تیری یہ شرارت سنی تو رب نے بات عطا کی ہے وہ حوالے کرنے لگا ہوں اپنے خاموش لوگوں کے میں نے کہا بات تیری ٹھیک ہے جب حضور نے بات کی تو کوئی بھی نہیں سامنے تھا وہ سبھی بکواس کرتے ہوئے چلے گئے ابو لہب نے پہلا پتھر اٹھایا وہ سبھی دفعہ ہو گئے ایک بھی نہیں تھا میں نے کہا سن میرے رب نے کسی کو اٹھنے ہی نہیں دیا میرے رب نے کسی کو وہاں پہ بولنے ہی نہیں دیا میرے رب نے کسی کو وہاں پہ اعلان کرنے ہی نہیں دیا کیوں اس لیے کہ وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں جس نے پہلا صحابی بننا تھا وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں اس مجمع میں جس نے پہلا مومن بننا تھا جس نے پہلا صحابی بننا تھا یمن گئے ہوئے تھے جناب ابو بکر بولو نا یار بولو نا تھوڑا سا کہاں گئے ہوئے تھے یمن کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے کپڑے کے تاجر تھے دکان کھولی کپڑا بکھیرا کپڑا سامنے پڑا ہے بھاؤ تو ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے دکاندار آئے بیٹھے ہیں یہ کتنے کا اتنے کا ہمیں کتنے کا ملے گا اتنے کا ملے گا بھاؤ تو ہو رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بکر یار تو اگلے دن یہاں نہیں تھا یہاں ایک بڑا عجب معاملہ ہوا کیا ہوا وہ میرا خالو ہے نا اچھا تجھے سمجھ نہیں آتی تو یوں کہتا ہوں وہ جو تیرا یار ہے نا وہ جو تیرا یار فرنٹ سیٹ آ رہے وہ جو تیرا یہ میرا اپنا جملہ ہے یہ کتاب میں یوں نہیں لکھا ہوا وہ جو تیرا جی اب ہو سکتا ہے اس میں کسی کو مروڑ اٹھے یار کب سے میں نے کہا یہ تیری سوچ سے بھی پہلے کیا تیرے سوچ سے بھی تیری یہ غلاظت سے بھی پہلے کی جاری ہے حضرت ابو بکر کی عمر ہے 10 سال حضور کی عمر ہے 12 سال سبحان اللہ ابو بکر کی عمر 10 سال حضور کی عمر 12 سال اور حضور اپنے چچا ابو طالب کے پاس ہیں تو حضرت ابو طالب انہوں نے سفر کے لیے جانا تھا شام کی طرف حضور آئے اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ سفر پہ جا رہے ہیں میں گھر میں اکیلا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے اکتا جاؤں گا میں بھی ساتھ چلوں فرمایا تیاری کرو تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے چچا آپ کے ساتھ سردار ہوں گے قریشی ہوں گے بڑے لوگ ہوں گے تاجر ہوں گے آپ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے میں اکتا جاؤں گا اجازت ہوگی تو یار نو نال لے اٹھائیے مولانا محمد ادریس کاندلوی کی لکھی ہوئی کتاب سیرت مصطفیٰ وہ پیارے آقا کا پہلا سفر جو شام کی طرف ہوا ابو طالب کے ساتھ اس میں جناب ابو بکر صاحب تھے میں نے کہا یہ اس سے بھی پہلے کی یاری ہے اس سے بھی 1 سال پہلے کی بات حضور کی عمر 11 سال ابو بکر کی عمر 9 سال ابو طالب کے پاس ہیں یمن سے ایک کنار کا تحفہ آیا ابو طالب کے پاس
ابو طالب نے بھتیجے کو دیا انار کھا لینا. شام کو آ کے دیکھا انار ویسے ہی جالے میں پڑا ہے. چلو کل کھا لے گا. کل دیکھا پھر ویسے ہی پڑا ہے. پوچھا بھتیجے کھایا نہیں؟ اب بھی میں اپنے ذوق میں جملہ بولنے لگا, کتاب والا جملہ نہیں بولنے لگا, میرا اپنا ذوق ہے خطیبانہ. بھتیجے کھایا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں چچا میں عہدے تو بغیر کیویں کھاواں جڑا میرے تو بغیر کوئی شے نہیں کھاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, یار غار ابو بکر صدیق, قاضی مطیع اللہ صاحب, نعرہ وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے, فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق ہیں. پاکستان وچ نہیں بیٹھے یا کسی باہر دے ملک چے, ابیاں دے ملک چے. منہ دا ہے چچوندر ورگا. کاش دا بندے میرے مزاج دے ہوندے میں کوئی گلاں منہ دا چچوندر ونگا. اے سوشل میڈیا تے تکدے رہندے ہو, ہے کسی اور ملک وچ بیٹھے یا اپنے ابیاں دے ملک وچ بیٹھے یا تے کہندا ہے منو دسو ابو بکر دا ایمان. ہائے ہائے, منو ثابت کرو ابو بکر دا ایمان. دین برا لے ہو, میں نو دکھ گجرات تک ہوئے گا اگر میرا جملہ ضائع گیا تھے. میں نے کہا میں تجھ سے نہیں پوچھتا ابو بکر کا ایمان, میں تجھے نہیں بتاتا ابو بکر کا ایمان. تیری یہ حیثیت ہی نہیں کہ تجھ سے پوچھوں یا تجھے بتاؤں. میں ابو بکر کا ایمان اس مولا علی سے نہ پوچھوں جو مسجد نبوی کی شب میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام نے. سبحان اللہ. تبلیغ جماعت والے بھی کہن سبحان اللہ, اور اونچی کہن ذرا سبحان اللہ. میں تیرے کو پوچھا ابو بکر دا ایمان. سنیے آخری جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ وہ ہو گیا تھے. سبحان اللہ. اور بلند آواز میں بولو سبحان اللہ. ابو بکر دا ایمان, ابو بکر دا ایمان. سنیے اچھا تو کتھے پڑھ کے کہہ رہے ہیں بھئی نہیں ہو سکتا, اگر اے کتاباں بھائیاں نے, اے فلان کتاب ہے, اے فلان کتاب ہے, اے لکھی کہے ہیں بندیاں نے لکھی ہے. میں کہ تیرے کول بندیاں دی کتاب ہے, میرے کول رب دی کتاب. بولو ذرا, بولو بولو بولو. تیرے پاس روایت ہے, میرے پاس آیت ہے. تیرے پاس روایت ہے, میرے پاس روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا. آیت کا منکر دار اسلام میں رہ نہیں سکتا. لوگوں ہوں ہلکا ہلکا سر ہلانا, گرمی بدتی جا رہی ہے تو شام نو بدل آنا رہن تو علاقے چ. جو ہے اچھا تو نے یہ لوگوں کی کتابوں میں پڑھا فلاں لکھا, میں نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاؤں. اللہ فرماتے ہیں کاتبا, میں نے لکھ دیا. کاتبا فی قلوبہم الایمان, میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان. اچھا آپ توجہ سے ایک جملہ سننا ذرا میرا. میں آپ پہ زیادہ بوجھ تو نہیں بنتا, گرمی بہت شدید ہے, لیکن ایک جملہ توفتاً عرض کر رہا ہوں. ذرا ایمان کو تصور میں لکھیے. اس وقت قلم کاغذ تو نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن ایک ہاتھ میں یوں ہی انگلی سے قلم بنائیے, ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو ورق بنائیے اور ذرا لکھیے ایمان, الف یا میم الف نون. الف یا میم الف ایویں ایمان. اللہ فرما رہے ہیں میں ایمان انہاں دے دلاں تے لکھ دیتا ہے, تے اللہ اے تے نہیں فرما رہے کہ اے لفظ ایمان میں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. میری گل سمجھ ہے. اللہ اے فرما رہے ہیں کہ جڑا لفظ ایمان ہے اے میں انہاں دے دلاں تے لکھیا ہے. جی
وہ بولو ذرا میرے نادر دیکھو میں جان چھٹا گا تو آئے گا سبحان اللہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اے لفظ لکھ دیتا ہے جی آج اگر کوئی کہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں انہوں کی پڑھاؤ گے جی میں بہت ساری بات سمیٹتے ہیں عرض کر رہے ہیں تاکہ میں اگلے منٹ چھوٹ جاواں ممبر تو اللہ فرمانا تے یہ چاہتے ہیں دو معنی کرنے لگا ہوں اس کلمے کے اللہ ایک خواص کے لیے اللہ فرمانا تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ توحید کا مفہوم ہے یہ جو کلمہ وحدت کا مفہوم ہے یہ میں نے ان کے دلوں پہ ایسا لکھ دیا کہ اب امیہ کے کوئلے بھی نہیں بجھا سکتے اب یہ بجھ سکتے نہیں لیکن سادہ معنی کروں تو یوں کروں گا یوں سمجھیے اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا اللہ یہ کلمہ آج میں لکھوں نا کاغذ پہ تو کاغذ سونا ہوتا ہے بینر سونا ہوتا ہے یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ تو دیوار سونی ہوتی ہے میں لکھوں جہاں میں لکھوں نا تو وہ جگہ سونی ہوتی ہے اللہ میں نے نہیں لکھا آپ نے لکھا اور دیوار پہ نہیں لکھا ابو بکر کے دل پہ لکھا عمر کی چھاتی پہ لکھا اس اللہ آپ نے لکھا اور ان کے دلوں پہ لکھا جہاں میں نے لکھا نا تو وہ جگہ سونی ہوئی تو میں نے بتا بھی دیا کہ وہ جگہ سونی تو آپ نے لکھا جہاں پھر آپ نے لکھا تو آپ بھی تو بتائیے وہ دل کیسے ہوئے اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے دل پوچھتا ہے دلوں کی بات بعد میں کریں گے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ میں رب نے جب ایمان ان کے دلوں پہ لکھ دیا تو اب ایمان سونا ہو اللہ کتنا سونا ہوا اللہ وہ جو سونا ہوا تو پھر کتنا ایمان سونا ہوا اللہ فرماتے ہیں اتنا سونا ہوا میں نے عرشوں پہ بیٹھ کے اعلان کر دیا اوہ کائنات والے ہو سجے کھپے جان دی لوڑ ہی نہیں جے میرے کو لانا جے جنت دے طلبگار ہو خیر چاندے ہو تو پھر سن لو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اوہ جے ایمان لے کے آوے ہو جے ہو جے میرا محمد دے یارہ رہے